ویسے ہی میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رحمت الہی حاصل ہو جائے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ بندہ مدینے چلا جائے، زیارت حرمین شریف ہے، وہاں چلے جائے، وہاں تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس وقت محکمہ جو مذہبی امور ہے، انہوں نے عازمین حج کی درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ جو لوگ حج کے خواہش مند ہیں وہ درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، اور یہ بڑی ہی سعادت والی بات ہے۔ عمرہ مل جائے تو یہ بڑی سعادت والی بات ہے، اور جس کو حج کا شرف مل جائے میرے بھائیو، یہ تو اور زیادہ سعادت والی بات ہے، اور زیادہ سعادت والی بات ہے۔ بندہ مکے جائے، مدینے جائے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ تو رحمت الہی کو حاصل کرنے کے آپ کو طریقے بتا رہا تھا، بتاتے بتاتے ایک طریقہ یہ بھی آ گیا ہے، اللہ کی رحمت لینی ہے تو مکے مدینے چلے جاؤ۔ بڑا بڑا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، حج کرنا نصیب نہیں ہوتا، عمرہ کرنا نصیب نہیں ہوتا، انہیں جانو اللہ کی رحمت حاصل کرو، محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ یہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی، یہاں تو وہ بلانا چاہے تو جس کے جیب خالی ہو اس کو بھی مدینے میں بلا لیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ وہاں چلے جائے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، آئے ہے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اسی سال ہم سب کو مدینے میں لے جائے، سب کو سرکار کے در کی حاضری، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ سب رستے مدینے دے سن جان تو ود پیارے، سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے، پر جیرا روزے دے ول جاندا او بازار بڑا سونا۔ دنیا دے سفرا تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ تو میرے بھائیو، مدینے میں جب بندہ جاتا ہے، مکے میں جب بندہ جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں حاصل ہو جاتی ہے۔ حج جب بندہ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حج کرتا ہے اور حج اس انداز میں کرتا ہے، نہ کوئی فحش بات کرتا ہے، نہ کوئی گناہ کرتا ہے، صحیح طریقے سے جو بندہ حج کر لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے نا تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں محبوب کی گلیوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ چلے جائے، مکے میں چلے جائے، مکے میں چلے جائے یا مدینے میں چلے جائے، تاجدار بریلی کہتے ہیں کعبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی برا زاہد، کعبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی برا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا انداز۔ آج بھی مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ تڑپتا ہے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کا دل بے قرار ہوتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر۔ اس کی زندگی ایسے گزرتی ہے، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ تو اللہ کی رحمت کو
حاصل کرنے کے طریقے آپ نے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں سنے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. جو بندہ رب کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سرکار کے در پہ حاضر ہو جائے, مکے میں حاضر ہو جائے, مدینے میں حاضر ہو جائے. وہاں تو پھر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے نا, وہاں تو پھر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ بھی یہی فرما رہا ہے, لوگوں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو, جب گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لو, اب پریشان ہونے کی بات نہیں. اب تم نے کیا کرنا ہے, میرے محبوب کے قدموں میں آ جانا ہے. حال بھی بتا دیا, میرے محبوب کے قدموں میں آ جانا ہے. جب میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے گا تو میں بھی تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا. یہ ہے وہ جگہ. میں دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں, آئندہ جو ہمارا یہ آنے والا سال ہے, ایسا سال ہو کہ ہم سب کو اللہ پاک وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. وہ کہتے ہیں نا شاید, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو, ہم کون آس میں جیتے ہیں, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سے. اور عاشق وہاں میں جا کے کیا کریں گے, گلیوں میں جھوم جھوم کر خاک مدینہ چوم کر, گلیوں میں جھوم جھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل سے. ڈیرا مدینے والا لہندا پیا تاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. حاجی مدینے چلے میرا کوئی وس نہ چلے, حاجی مدینے چلے میرا کوئی وس نہ چلے. سونیاں گل نہ لالے میں اگر ہاریاں, آبے زمزم میں پیواں اتھے میں مرا تے جیواں. صدقہ نواز سے آندہ سن میری آزاریاں. تو یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں. عمرہ کرے, حج کرے. حج کرنے والے کی اتنی شان ہے کہ جس بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا اللہ حاجی کی بخشش فرما. حاجی کتنا خوش نصیب ہے جو بندہ زیارت حرمین شریفین کرتا ہے, حج کرتا ہے. اس کے لیے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کی آقا نے دعا فرما دی ہے, یا اللہ حاجی کی بخشش فرما. اور آپ کو پتا ہے اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سرکار نے دعا فرمائی ہے, قبول ہی قبول ہے. اگلی دعا بھی بڑی خوبصورت ہے. پہلی دعا کیا ہے, یا اللہ حاجی کی بخشش فرما. پھر دوسری دعا, یا اللہ جس کے لیے حاجی بخشش کی دعا کرے یا اللہ اس کی بھی بخشش فرما. نہیں ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم. تو میرے بھائی اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اولاد کے دلوں میں بھی مدینے کی محبت ڈال دے, اپنے گھر والوں کے دلوں میں یاد مدینہ ڈال دے. درود شریف پڑھے کثرت کے ساتھ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہمارا بچہ سوئے تو اس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو, وہ فلمیں دیکھتے دیکھتے نہ سو جائے, وہ گانے سنتے سنتے نہ سو جائے. باپ کی نظر ہونی چاہیے, ماں کی نظر ہونی چاہیے, اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ آپ کا بچہ آپ کی وجہ سے عاشق رسول بن جائے. تربیت کرے, سرکار کی باتیں سنائے, مدینے کی باتیں سنائے, وہ بھی تڑپے کہ بس میں بھی مدینے چلا جاؤں, میں بھی مدینے چلا جاؤں. مدینہ اس لیے عطار ہے دل و جان سے پیارا. پوچھے گا ابا جان آپ مدینے کی اتنی باتیں کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو کہہ دینا ہے مدینہ اس لیے عطار ہے دل و جان سے پیارا, کیونکہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. تو مدینے میں سرکار رہتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہمیں مدینے سے پیار ہے. یہ بڑا علمی اختلاف ہے علماء کا. کچھ علماء کہتے ہیں مکہ افضل ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. علمی اختلاف ہے, لیکن کچھ علماء ایسے ہیں انہوں نے ان کا جواب مجھے بڑا پیارا لگا. کچھ علماء کہتے ہیں مکہ افضل ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. ایک تیسرا طبقہ عاشقوں کا ایسا نکلا, انہوں نے بہت ہی پیارا فیصلہ کیا. وہ کہنے لگے
جب تک سرکار مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے آگے مدینہ افضل ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداوا یا رسول اللہ۔ تو جب تک سرکار مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب سرکار مدینے میں آگے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ بات ہی ساری حضور کی ہے، بات ہی